This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning physical and chemical changes of matter, and we have almost learnt about these two concepts in the last 3 lectures. Now we'll be learning the last topic of this chapter, which is solutions. How the solutes dissolve in a solvent and how a solution is formed. یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اسٹڈی کریں گے کہ سولوشن کیسے بنتا ہے، جس کو آپ اردو میں محلول کہتے ہیں. چیزیں کیسے ڈیزالو ہوتی ہیں، حل ہوتی ہیں. یہ سارا فینومینن، سائنٹیفک فینومینن ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ کو میں ایک مثال سے شروع کروانا چاہتا ہوں یہ لیسن. آپ ایک رمضان شریف میں جب افطاری کرتے ہیں یا ادروائز بھی آپ شربت بناتے ہیں، افطاری کے وقت شربت پیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ پانی کے اندر چینی ڈال کے اس کو مکس کر لیتے ہیں. اس کے بعد اس میں آپ کوئی نہ کوئی بازار سے بنا ہوا یا گھر کا بنا ہوا کوئی شربت جو ہے اس کی چند سپونز، ٹی اسپون فل اس میں آپ ڈال دیتے ہیں. لائک جامع شیریں ہے، ایک روح افزا ہوتا تھا اس زمانے میں، ابھی بھی شاید ہے. اس طرح کے اور بھی شربت ہوں گے، تو وہ آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ آپ اس کا ایک ڈرنک بنا لیتے ہیں اور افطاری کے وقت پیتے ہیں. اور جب آپ نے پانی کا جگ بھرا اور اس میں شوگر کو مکس کیا، پھر اس میں آپ نے یہ جو جامع شیریں یا روح افزا کے جو چمچ کچھ اس میں ڈالے وہ مکس کیے، تو اس کے بعد جب آپ نے اس کو پینا شروع کیا، 4-5 لوگ گھر کے پی رہے ہیں، کسی نے کبھی یہ شکایت تو نہیں کی کہ میرے گلاس میں میٹھا کم آیا ہے شربت میں اور آپ کے گلاس میں میٹھا زیادہ آیا ہے؟ کبھی ایسی بات تو نہیں ہوئی ہوگی، ہے نا؟ کیونکہ جو آپ نے شوگر اس میں ڈیزالو کی تھی اور جو جامع شیریں یا روح افزا ڈیزالو کیا تھا، وہ پورے واٹر میں پورا جگ بھرا ہوا تھا، باٹم سے لے کے ٹاپ تک یونیفارملی یکساں طور پر ہر جگہ پر پہنچ گئی ہیں دونوں چیزیں، شوگر بھی اور روح افزا بھی. تو جب اس طرح کا مکسچر بن جائے، یہ مکسچر بن گیا نا، مکس کی ہے نا آپ نے 3 چیزیں، واٹر، شوگر اور جامع شیریں. جب اس طرح کا مکسچر بن جائے جو یونیفارم ہو، ہر جگہ پہ یہ 3 تھنگز یو ہیو مکسڈ، اور ہر جگہ پہ یہ 3 چیزیں کنسنٹریشن کے حساب سے ایک جیسی ہی ہیں، تو ایسے مکسچر کو ہم سولوشن کہتے ہیں. یعنی اس کے لیے جو انگلش میں لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہوموجینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہوموجینس مکسچر. ٹھیک ہے، تو سولوشن کیا ہوا پھر؟ A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. کم از کم 2 تو ہوں گے نا، ایک جو ڈیزالو کرے گا اور ایک جو ڈیزالو ہو جائے گا. کم از کم 2 تو ہوں گے.
مگر اس میں تو ہم نے 3 کیے ہیں نا. ڈیزالو جو کر رہا ہے وہ تو واٹر ہے, جو ڈیزالو ہو رہے ہیں وہ 2 ہیں, ایک شوگر اور ایک جامع شیریں, جو اس میں حل ہو رہے ہیں, ڈیزالو ہو رہے ہیں. تو 2 or more than 2 substances are mixed homogeneously in the entire solution. ٹھیک ہے, in the entire mixture. So that mixture is called solution. So this means that all the components in a solution are evenly mixed. Evenly کا مطلب برابر ہر جگہ پہ evenly mixed ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, and you cannot see the individual parts. اب آپ کو اس میں جامع شیریں علیحدہ نظر نہیں آئے گا, شوگر علیحدہ نظر نہیں آئے گی, اور واٹر علیحدہ نہیں نظر آئے گا, اور اب آپ ان تینوں کو علیحدہ نہیں دیکھ سکتے. یہ سولوشن کے کریکٹرسٹکس ہیں. کیا کہ وہ ایونلی مکس ہوتی ہیں ساری چیزیں جو اس میں ہیں موجود, اور ان کے کمپوننٹس جو ہیں وہ آپ کو انڈیویجول پارٹس میں علیحدہ اب نظر نہیں آئیں گے, یونیفارملی مکس ہو چکے ہیں. اب وہ ایک چیز بن گئی ہے, سولوشن بن گیا ہے. اب اس میں سالوینٹ اور سولیوٹ علیحدہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ جو 2 ٹرمز میں یوز کر رہا ہوں, سالوینٹ اور سولیوٹ, یہ آپ کی بک میں اس نے دی ہوئی ہیں. سمپل بات آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہوگی. سالوینٹ وہ سبسٹانس ہوتا ہے سولوشن کے اندر جو ڈیزالو کرتا ہے دوسری چیز کو, جو خود ڈیزالو کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی دا سبسٹانس دیٹ ڈیزالوز دی ادر از کالڈ سالوینٹ. اور یوزلی سالوینٹ از پریزنٹ ان لارجر کوانٹٹی. جو سالوینٹ ہوتا ہے اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. آپ کو شوگر سے پانی کی اماؤنٹ زیادہ رکھنی پڑتی ہے شربت بنانے کے لیے, اور جامع شیریں بھی اتنا نہیں ڈالتے جتنا پانی ہوتا ہے. تو یعنی سالوینٹ جو ہے عام طور پر اس کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور سالوینٹ وہ سبسٹانس ہوتا ہے سولوشن کا جو ڈیزالو کرتا ہے دوسروں کو اپنے اندر, وہ سالوینٹ ہوتا ہے. اور سولیوٹ وہ سبسٹانس ہوتا ہے جو ڈیزالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دی سبسٹانس دیٹ از ڈیزالوڈ ان دا سالوینٹ, جو سالوینٹ کے اندر ڈیزالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمیشہ لیسر کوانٹٹی میں موجود ہوتا ہے, اس کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہمارے کیس میں ہم نے شوگر ڈالی, وہ واٹر سے کم تھی, جامع شیریں ڈالا وہ واٹر سے کم تھا. تو سولیوٹ ہمیشہ لیسر کوانٹٹی میں ہوتا ہے, اور جو ڈیزالو ہو جائے اس کو آپ سولیوٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری مثالیں ہیں. آپ یہ اسکنجبین بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ واٹر لیتے ہیں, اب اس میں کیا میں نے کہا تھا, 2 or more than 2 substances are mixed uniformly, evenly, homogeneously. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے واٹر لیا جگ میں, اس میں آپ نے شوگر ڈالی, اس کو حل کیا, پھر آپ نے سالٹ بھی ڈالا, پھر اس کو حل کیا, پھر آپ نے لیمن لیا اور اس کو سکویز کیا, اس میں نچوڑا, تو اس کا لیمن کا رس بھی آپ نے اس میں ڈالا. کتنی چیزیں ہوں گی, 4. سولوشن میں واٹر ہو گیا, سالٹ ہو گیا, شوگر ہو گئی, اور لیمن ہو گیا, لیمن جوس. تو یہ اب آپ جب اس کو پئیں گے تو اس کا ٹیسٹ ایون ہوگا ہر جگہ پہ, جہاں سے مرضی پی لیں, جگ میں نیچے سے پی لیں, اوپر سے پی لیں, کیونکہ اس میں جو چیزیں ڈیزالو ہوئی ہیں وہ یونیفارملی, ایونلی, ہوموجینسلی مکس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہوموجینس مکسچر ہے.
تو یہ بھی ایک سولوشن ہے. جس طرح پہلے ہم نے شربت بنایا تھا اسی طرح یہ ہم نے سکنجبین بنائی ہے. تو یہ بھی ایک سولوشن کی ایگزامپل ہے. اچھا, سولوشن کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. ویسے آپ کے پاس تو اس نے صرف ڈائلیوٹ اور سیچوریٹڈ سولوشن کی بات کی ہے, مگر سولوشن کی بیسڈ آن فزیکل اسٹیٹ آف سلیوٹ اینڈ سالوینٹ, کہ اب دیکھیں نا, اگر گیس میں مکس ہو گئی ہے تو وہ بھی تو سولوشن ہے. اب آپ کی ایئر ہے, ایئر کے اندر نائٹروجن گیس بھی ہے, آکسیجن گیس بھی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ساری آپس میں مکس ہوئی ہیں تو ایئر بنی ہے, ٹھیک ہے. تو گیس میں مکس ہو گئی, یعنی گیس ہی سلیوٹ ہے اور گیس ہی سالوینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر گیس کو دوسرا جو سولوشن ہے اس کی ایک قسم یہ ہو سکتی ہے کہ گیس کو لیکوڈ میں آپ مکس کر دیں. جیسے یہ آپ پیتے ہیں فیزی ڈرنکس جتنی بھی, پیپسی کولا, 7 اپ, کوکا کولا, سپرائٹ وغیرہ, ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس مکس ہوتی ہے واٹر میں, لیکوڈ میں مکس کی ہوئی ہے, تو یہ بھی سولوشن ہے. گیس کو سالڈ میں بھی مکس کر دیتے ہیں, گیس کو سالڈ میں بھی مکس کر دیتے ہیں. گیس سالڈ میں مکس ہو جاتی ہے کیسے؟ میں نے آپ کو پڑھایا تھا ایک چیپٹر میں, یسٹ ایک فنگس ہے. یہ جب آپ نے آٹے کو خمیرہ کرنا ہو تو اس میں آپ یسٹ ڈال دیتے ہیں اور یہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا کرتا ہے, گلوکوز کو کھاتا ہے یہ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا کرتا ہے. وہ گیس اس سالڈ کے اندر مکس ہو جاتی ہے. فلار جو ہے, آٹا جو ہے وہ سالڈ ہے نا, تو وہ اس میں مکس ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سولوشن. ویسے ایک سولوشن کی ایگزامپل اور بھی ہے. پلیڈیم ایک ایلیمنٹ ہے, جس طرح میں نے بتایا تھا نا 118 ایلیمنٹس ٹوٹل ہیں اس یونیورس میں, اس میں ایک پلیڈیم ہے. پلیڈیم کے اندر ہائیڈروجن کو مکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, ٹیکنیکل بات, مگر یہ گیس کو آپ نے سالڈ میں مکس کر دیا. تو یہ 3 طرح کے سولوشن تو یہ بن گئے. پھر آپ اب لیکوڈ کو سلیوٹ بنا لیں. پہلے تو گیس تھرو آؤٹ سلیوٹ تھا اور سالوینٹ میں گیس سالوینٹ تھی, لیکوڈ سالوینٹ تھا اور سالڈ سالوینٹ تھا. اب آپ لیکوڈ کو سلیوٹ بنا لیں اور گیس کو سالوینٹ بنا لیں. اب اگر یہ جو ایئر ہے ہماری, اس میں لیکوڈ ہوتا ہے کہ نہیں؟ واٹر ویپر جب ایویپوریٹ کرتا ہے واٹر یا بوائل کرتا ہے تو واٹر ویپر وہ لیکوڈ کے جو ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ ایئر میں. تو ایئر جو ہے وہ گیس ہے, تو گیس کے اندر وہ مکس ہو جاتے ہیں نا. تو یہ بھی ایک سولوشن ہے, ٹھیک ہے, کہ لیکوڈ گیس میں مکس ہو گیا. سلیوٹ لیکوڈ ہے اور سالوینٹ گیس ہے. پھر لیکوڈ میں ابھی میں نے آپ کو بتایا واٹر کے اندر جامع شیریں آپ نے ڈال دی ہے, لیکوڈ کو لیکوڈ میں ڈال دیا. یا جیسے میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو, اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں بری عادت سے, یہ جو ڈرنک کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, وہ جو شراب لے کے آتے ہیں اس کو الکوہل کو یا وائن کو یا بیئر کو کس طرح پیتے ہیں؟ وہ واٹر میں مکس کرتے ہیں, یعنی لیکوڈ کو لیکوڈ میں مکس کر کے پھر پیتے ہیں. پھر لیکوڈ کو سالڈ میں آپ مکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے یہ جو مرکری ایک میٹل ہے, دھات ہے, یہ مرکری آپ کو پتہ ہے لیکوڈ میٹل ہوتی ہے. یہ جو تھرمامیٹر کے اندر جو پارا نہیں ہوتا, جب آپ کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, وہ کالے سے رنگ کا جو نظر آتا ہے, گرے رنگ کا, وہ مرکری ہوتی ہے. تو اگر آپ مرکری کو سلور میں, سلور بھی ایک ایلیمنٹ ہے, مرکری بھی ایک ایلیمنٹ ہے, یہ دونوں جو ہیں وہ میٹلز ہیں, ان کو آپس میں اگر مکس کر لیں تو اس کو امیلگم کہتے ہیں, امیلگم بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا ہے, لیکوڈ کو سالڈ میں مکس کر لیا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو لیکوڈ سالڈ میں تو مکس ہو جاتا ہے نا. آپ آٹا جب گوندتے ہیں, آٹا سالڈ ہے, واٹر اس میں ڈال کے
آپ نے آٹا گوندھ لیا، اس کو مکس کر دیا لیکوڈ کو سالڈ میں، تو مکس ہو گیا نا، وہ گوندا ہوا آٹا ڈو بن گیا، فلار سے ڈو بن گیا، DOUGH ڈو، گوندے ہوئے آٹے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سولوشن ہے. پھر آپ کیا کریں کہ یہ 6 قسم کے سولوشن ہو گئے. اب آپ سالڈ کو سلیوٹ رکھیں اور باقیوں کو سالونٹ کریں. سالڈ کو گیس میں مکس کر دیں. یہ جو آپ چولہوں میں آگ لگاتے ہیں یا جو فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلتا ہے اور اس کے ساتھ جو سوٹ SOOT سوٹ راکھ کو کہتے ہیں، راکھ نکلتی ہے اور ہوا میں جاتی ہے، تو وہ ہوا میں یہ راکھ سالڈ ہوتی ہے نا، تو یہ ہوا میں مکس ہوتی ہے نا جا کے، تو یہ بھی سولوشن ہے. یعنی سالڈ گیس میں مکس ہو گیا، سوٹ جو تھا وہ ایئر میں مکس ہو گیا. پھر سالڈ لیکوڈ میں، یہ تو ابھی ہم نے دیکھا ہے شوگر کو واٹر میں مکس کیا تھا، سالڈ کو لیکوڈ میں، وہ تو آسان ہے. سالڈ میں یس، یہ جو الائز بنتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے جو سٹیل ہے یہ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. سٹیل جو ہے یہ آئرن میں آپ کاربن کو مکس کرتے ہیں. آئرن لوہا جو ہے اس میں کاربن کو مکس کرتے ہیں تو سٹیل بنتا ہے. اسی طرح یہ جو کانسی ہوتی ہے، برونز جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ بھی 2 سالڈ کو مکس کرنے سے، ایک ٹین ہوتا ہے ایک شاید ایلومینیم، ان دونوں کو مکس کریں تو برونز بن جاتا ہے، یا کاپر اور ٹین ہوتا ہے، تو ان کو مکس کریں تو یہ برونز بن جاتا ہے. تو یہ سالڈ کو سالڈ میں مکس کریں تو وہ بھی سولوشن ہے. تو یہ 9 ٹائپس آف سولوشن ہوتے ہیں اگر آپ سالوینٹ اور سلیوٹ کی بنیاد پر ان کی کیٹیگری بنائیں تو. اب اگر آپ سلیوٹ کی اماؤنٹ کہ کتنا سلیوٹ آپ نے سالوینٹ میں ڈالا ہے، اگر اس کو بنیاد بنا کے آپ دیکھیں تو پھر 3 طرح کے سولوشن بنتے ہیں. ایک ہوتا ہے ان سیچوریٹڈ سولوشن. کون سا؟ ان سیچوریٹڈ سولوشن، یعنی ایسا سولوشن جس میں سلیوٹ کی مقدار کم ہوتی ہے. یعنی آپ نے ایک جگ ہے، اس کے اندر 2 چمچ شوگر کے ڈال کے مکس کر دیے، ٹھیک ہے، میٹھا تو وہ ہو گیا، مگر اگر آپ اس میں 1 چمچ اور بھی ڈال دیں گے تو وہ بھی ڈیزالو ہو جائے گا، اور 1 چمچ اور بھی ڈال دیں گے تو وہ بھی ڈیزالو ہو جائے گا. ہو سکتا ہے 3-4 چمچ اور ڈیزالو ہو جائیں شوگر کے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ نے اس میں صرف 1 چمچ ڈالا تھا یا 2 چمچ ڈالے تھے تو اس وقت یہ ان سیچوریٹڈ سولوشن تھا، یعنی ابھی اس میں گنجائش ہے کہ اس میں مزید سلیوٹ ڈیزالو ہو سکے، ٹھیک ہے. تو اس کو ان سیچوریٹڈ سولوشن کہتے ہیں جس میں مزید سلیوٹ ڈیزالو کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں جب آپ نے سلیوٹ ڈیزالو کیا ہے تو وہ تھوڑا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اٹ کنٹینز لیس سلیوٹ دین اٹ کین ڈیزالو. جتنا یہ ڈیزالو کر سکتا ہے اس سے کم سلیوٹ آپ نے ڈالا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ 1 اسپون آف شوگر ان واٹر وغیرہ ڈال. دوسری قسم کا ہوتا ہے سیچوریٹڈ. یہ تو تھا ان سیچوریٹڈ، اب ہے سیچوریٹڈ. سیچوریٹڈ وہ ہوتا ہے کہ جتنا اس میں سلیوٹ ڈیزالو ہو سکتا ہے اتنا آپ اس میں کر دیں. اب آپ نے جگ لیا، اس میں 2 چمچ ڈالے، دیکھا ڈیزالو ہو گیا، پھر 1 ڈالا ڈیزالو ہو گیا، پھر 1 ڈالا ڈیزالو ہو گیا، پھر 1 ڈالا ڈیزالو ہو گیا. آپ نے جب تک یہ اس میں ڈیزالو ہوتا جائے گا آپ ڈالتے جائیں گے. جب یہ ڈیزالو ہونا بند کر دے سلیوٹ، شوگر اب ڈیزالو نہیں ہو رہی، نیچے بیٹھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ سولوشن جو ہے یہ سیچوریٹڈ سولوشن ہے. اب یہ سیچوریٹ ہو گیا ہے، اب یہ مزید سلیوٹ کو ڈیزالو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو اٹ کنٹینز میکسیمم سلیوٹ دیٹ کین بی ڈیزالوڈ. میکسیمم سلیوٹ جو اس میں ڈیزالو ہو سکتا ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے سیچوریٹڈ سولوشن میں، اس سے زیادہ اور ہو نہیں سکتا. تو یہ اس کی یہی مثال جو میں نے دی ہے کہ آپ شوگر ایڈ کرتے جائیں اور انٹل اٹ نو لانگر ڈیزالوز. جب یہ ڈیزالو ہونی بند ہو جائے
تو سمجھیں گے یہ سیچوریٹ ہو گیا, یہ سیچوریٹڈ سولوشن ہے. پھر ایک ہوتا ہے سپر سیچوریٹڈ سولوشن. سپر سیچوریٹڈ سولوشن وہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو آپ نے سیچوریٹڈ سولوشن بنایا ہے, اس میں اور شوگر ڈیزالو نہیں ہو رہی, مگر آپ کیا کریں, اس کو ایک کیٹل میں ڈال کر, دیگچی میں ڈال کر آگ کے اوپر, چولہے کے اوپر رکھ دیں, نیچے آگ لگا دیں, اس کو گرم کر دیں. اب آپ اس میں مزید شوگر ڈیزالو کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ہیٹ, اس میں ہیٹ انرجی جائے گی, اس کے مالیکیولز, اس کے پارٹیکلز کی کائنیٹک انرجی بڑھ جائے گی, ان کی موومنٹ بڑھ جائے گی, وہ ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر ہو جائیں گے, سپریڈ ہو جائیں گے. تو یہ جو سولوشن ہے یہ ایکسپینڈ کر جائے گا, پھیل جائے گا, اس کے پارٹیکلز کے اندر جگہ بن جائے گی مزید شوگر ڈیزالو ہونے کی, تو اور شوگر ڈیزالو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے پھر وہ سپر سیچوریٹڈ سولوشن بن جائے گا. یعنی آپ نے جب ویسے اس کو بنایا کمرے میں رکھ کے تو سیچوریٹڈ تھا, مگر آپ نے اس میں مزید اور چینی آپ نے حل کرنی ہے, اور بھی ڈیزالو کرنی ہے, تو پھر آپ اس کو گرم کریں. گرم کریں گے تو یہ ایکسپینڈ کرے گا, پھیلے گا, اس میں جگہ بنے گی. پھر آپ اور ہو سکتا ہے 2-4 چمچ اور چینی کے اس میں ڈیزالو کر سکیں, تو پھر جو سولوشن بنے گا یہ سپر سیچوریٹڈ سولوشن ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اٹ کنٹینز مور سلیوٹ دین نارملی پاسبل. نارملی جتنا پاسبل ہوتا ہے نا ڈیزالو کرنا اس میں, اس سے زیادہ سلیوٹ اس میں ہوتا ہے. بھلا کیوں؟ اب جب آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے نا تو چینی نیچے بیٹھ جائے. جو فالتو چینی آپ نے ڈالی تھی نا جب گرم کرتے وقت, وہ نیچے بیٹھ جائے باٹم پہ. ٹھیک ہے, ٹھنڈا ہونے کے بعد. تو یہ سپر سیچوریٹڈ سولوشن ہوتا ہے. یہ جو کینڈیز وغیرہ نہیں بناتے, یہ ٹافیاں شافیاں, راک کینڈی سولوشن ایک آتا ہے, یہ اسی طرح بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی بک میں جو سولوشن دیے اس نے 2 ٹائپس دیے, ایک اس نے ڈائلیوٹ اور ایک کنسنٹریٹڈ سولوشن, 2 اس نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ڈائلیوٹ سولوشن جو ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ اٹ کنٹینز اے اسمال اماؤنٹ آف سلیوٹ کمپیئر ٹو سالوینٹ. اب دیکھیں, آپ نے جگ بھر لیا ہے پانی کا اور صرف اس میں 1 چمچ ڈال دیا, تو یہ ڈائلیوٹ سولوشن. ٹھیک ہے, آپ اس کو تھوڑا زیادہ میٹھا کر کے پینا چاہتے ہیں تو 3-4 چمچ ڈال لیں. اب اس کا انسیچوریٹڈ سیچوریٹڈ سے تعلق نہیں ہے. ڈائلیوٹ کا مطلب کہ آپ نے سالوٹ کم ڈالا ہے, آپ کو پسند نہیں اتنا. اب چائے بناتے ہیں, آپ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں یار میرے لیے وہ کیا کہتے ہیں ٹرکوں والے ڈرائیور جو ہوتے ہیں, ٹیٹ چائے بنا کے لاؤ بھائی. اچھا, کیا مطلب ہوتا ہے ٹیٹ؟ ٹیٹ تو کوئی لفظ نہیں ہے, برر وہ استعمال کرتے ہیں. کیا یعنی اسٹرانگ ٹی. اسٹرانگ ٹی کیا ہوتی ہے؟ سالوٹ زیادہ ڈالیں, یعنی پتی چائے کی اس کے لیوز, ٹی لیوز جو ہیں وہ زیادہ ڈالیں تاکہ اس کا رنگ ٹھیک نکلے, کڑوی بنے. اسٹرانگ ٹی میرے لیے بنا کے لائیں, مجھے نہیں تو نیند آ جائے گی گاڑی چلاتے ہوئے. اسٹرانگ ٹی لائیں. تو وہ جو ہے کنسنٹریٹڈ سولوشن ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار ویک ٹی اس کو کہتے ہیں, میرے لیے بس تھوڑی پتی ڈالنا, زیادہ پتی نہ ڈالنا, تو وہ ڈائلیوٹ سولوشن ہوگا. وہ چائے جو ہوگی کون سا سولوشن ہوگا؟ ڈائلیوٹ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سکنجوی پیتے ہیں اور آپ کا زیادہ لیمن ڈالنے سے گلا خراب ہو جاتا ہے فرض کریں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تھوڑا لیمن ڈالیں گے, ڈائلیوٹ سکنجبین بنائیں گے. ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ڈالیں گے. فیو ڈراپس آف لیمن ان واٹر. ٹھیک ہے, تو وہ ڈائلیوٹ ہوگا. تو یہ ہوتا ہے ڈائلیوٹ سولوشن کہ جس میں آپ نے کہ سالوینٹ تو بہت زیادہ ہے, پورا جگ بھرا ہوا ہے, مگر جو سالوٹ ہے اس کے حساب سے اتنا نہیں ہے, سالوینٹ کے حساب سے. چلیں
اگر ایک گلاس ہوتا تو اس میں آپ 1 چمچ ڈال لیتے تو ٹھیک تھا. آپ نے تو پورے جگ میں 1 چمچ ڈال دیا تو وہ ڈائلیوٹ ہے. اور اگر ایک گلاس میں آپ نے 1 چمچ ڈالا ہے تو وہ معقول ہے, وہ اس سے میٹھا آپ کو پراپر آئے گا. پھر ہے کنسنٹریٹڈ سولوشن. کنسنٹریٹڈ سولوشن جس میں لارج اماؤنٹ آف سلیوٹ ہوگی, اسمال اماؤنٹ نہیں. ڈائلیوٹ میں اسمال اماؤنٹ ہوگی, اس میں لارج اماؤنٹ آف سلیوٹ ہوگی کمپیئر ٹو سالوینٹ. یعنی اتنی شوگر آپ کو ویسے ڈالنی چاہیے نہیں جتنی آپ نے اس کو ڈال دی ہے, بہت گاڑھا کر دیا ہے. کنسنٹریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے گاڑھا. ٹھیک ہے, جیسے یہ بڑے تھک سیرپ نہیں ملتے, ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں سیرپ, بعض کا بڑے میٹھے ہوتے ہیں اور وہ بڑے تھک ہوتے ہیں, پانی کی طرح پتلے نہیں ہوتے. جب آپ سیرپ چمچ میں ڈال کے پیتے ہیں تو وہ بڑا گاڑھا نہیں ہوتا, تھک سیرپ, وہ کنسنٹریٹڈ سولوشن ہوتا ہے. اسی طرح بڑی اسٹرانگ کافی جب آپ پیتے ہیں, کافی تھوڑے سے پانی میں بہت زیادہ کافی ڈال لی تو وہ کنسنٹریٹڈ سولوشن ہے. یعنی سالوینٹ کے حساب سے پانی تھوڑا ہے, کافی بہت زیادہ ڈال دیا آپ نے, تو وہ کنسنٹریٹڈ سولوشن بن جائے گا. اگر آپ نے کوئی ریئل لائف ایگزامپلس سولوشنز کی دیکھنی ہے تو دیکھ لیں. یہی وہ جو میں نے کہا آپ کو کہ آپ سالٹ کو واٹر میں ڈالیں, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈرپس لگتی ہیں مریضوں کو ہاسپیٹل میں, گلوکوز کی کہتے ہیں جی بوتل لگی ہوئی ہے, اس کو یہ ڈاکٹر سیلائن واٹر کہتے ہیں. وہ سیلائن کیا ہوتا ہے, صرف واٹر میں سالٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے. جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے نا, جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں, ان کو وہ دوسری ڈرپ نہیں لگاتے, وہ سیلائن لگاتے ہیں جس میں واٹر میں سالٹ ڈالا ہوتا ہے, سالڈ ہوتا ہے لیکوڈ میں. یہ سولوشن اس طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور وہ اس کو لگا دیتے ہیں ہاسپیٹلز میں ڈرپس. تو یہ ایک ریئل لائف سے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے. اچھا, پھر ریئل لائف سے اگزامپل یہ جو آپ بوتلیں پیتے ہیں پیپسی کولا وغیرہ کی, وہ بھی ایک سولوشن ہے. آپ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو لیکوڈ میں مکس کیا ہوتا ہے, وہ ایک سولوشن ہوتا ہے. یہ پیپسی کولا, کوکا کولا, اسپرائٹ وغیرہ سارے, یہ سارے سولوشن ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر لیکوڈ کو لیکوڈ میں آپ ڈال دیں, جیسے کہ آپ سرکہ نہیں ڈالتے جب آپ کوکنگ کرتے ہیں تو پانی میں سرکہ ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوکنگ کرتے ہوئے اس میں آپ مکس کر دیتے ہیں, تو لیکوڈ کو لیکوڈ میں ڈال کے آپ اس طرح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا سالڈ کو سالڈ میں, یہ عام ریئل لائف سے اگزامپل ہے. کانسی کے برتن آپ نے دیکھے ہیں, برونز جس کو کہتے ہیں, وہ کاپر اور ٹین, یہ 2 ایلیمنٹس ہیں, دونوں میٹلز ہیں, ان کو مکس کر کے یہ بناتے ہیں آپ سولوشن. ٹھیک ہے. اور گیس ان گیس, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, یہ بھی ایک ریئل لائف ایگزامپل ہے. آپ جس ہوا میں پھر رہے ہیں, نائٹروجن 78% ہے, آکسیجن 21% ہے, تو آکسیجن تھوڑی ہے, اس کا مطلب آکسیجن سلوٹ ہوگا, اور نائٹروجن زیادہ ہے, وہ 78% ہے, وہ سالمنٹ ہوگا, تو آکسیجن اس میں ڈیزالو ہوگی. تو یہ ریئل لائف سے کچھ ایگزامپلز میں نے آپ کو دی ہیں سولوشنز کی. ٹھیک ہے. اور آپ نے ساری سولوشنز کی ٹائپس پڑھ لیں, اور ایک ایکٹیویٹی آپ کی بک میں دی ہوئی ہے 5.7 سولوشن سے ریلیٹڈ. باقی ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں کہ کیسے ڈیزالو کرنا ہے. 3 طریقے سے ہم نے ڈیزالو کیا تھا. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طرح ڈیزالونگ پروسیس جو ہے اس کو ایکسلریٹ کرتے ہیں, سپیڈ اپ کرتے ہیں. سٹرنگ سے, یعنی آپ اس کو مکس کرتے ہیں, چمچ سے ہلاتے ہیں. اور دوسرا ٹمپریچر سے, کہ آپ اس کو آگ پہ رکھ کے گرم کرتے ہیں تو جلدی چینی مکس ہو جاتی ہے گرم پانی میں. ٹھیک ہے. اور پھر تھا کہ اگر آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں, آپ شوگر کا جو ایک کیوب ہے
اس کو آپ گرائنڈ کر کے اس کے پارٹیکل چھوٹے چھوٹے کر لیں, سرفس ایریا بڑھا دیں, تو پھر بھی ڈیزولوشن جو ہے وہ اس کی ریٹ اس کا بڑھ جاتا ہے. تو یہ 3 ایکٹیویٹیز ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اس میں جو سولوشن سے ریلیٹڈ ہیں پچھلے لیکچر میں. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے 5.7. وہ کہتا ہے وائی از دی کلر آف دی سولوشن ڈفرینٹ ان ایچ گلاس. اب اس میں یہ میں آپ کی بک ذرا کھول لوں, اس میں اس نے 3 کتنے گلاس ہیں, 5 گلاس رکھے ہوئے ہیں, اور اس نے کیا کیا ہے کہ ڈفرینٹ اماؤنٹس آف کلرڈ ڈرنکس جو اس نے پور کیے ہیں ان گلاسز میں. پہلا جو گلاس ہے اس میں واٹر اس نے ڈالا ہے اور اس میں اس نے کوئی بھی کلرڈ ڈرنک نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, تو جو آپ چلیں اس کو روح افزا یا جام شیریں سمجھ لیں جو اس میں اس نے ڈالنا ہے. تو اور جو دوسرا گلاس ہے اس میں 1 سپون وہ کہتا ہے ڈال دو آپ اس کا جام شیریں کا, اور تیسرے میں 2 ڈال دو, اور چوتھے میں 3 ڈال دو, اور 5ویں میں 4 سپون آپ ڈال دو. ٹھیک ہے, اور پھر آبزرو کرو کہ کس گلاس میں سولوشن کا کلر جو ہے سب سے ہلکا ہے اور کس میں سب سے ڈارک ہے, سب سے گاڑھا ہے. ظاہر ہے جس میں آپ نے ڈالا ہی نہیں تو وہ سب سے ہلکا اس میں تو ہے ہی نہیں, مگر جس میں آپ نے 1 سپون ڈالا ہے اس میں سب سے ہلکا رنگ ہے, اور جس میں 4 سپون ڈالے ہیں وہ سب سے گاڑھا ہے. بڑی سادہ سائنٹیفک ریزن ہے. ظاہر ہے آپ اماؤنٹ آف سلیوٹ بڑھاتے جا رہے ہیں, سلیوٹ کی مقدار بڑھاتے جا رہے ہیں, آپ ڈائلیوٹ سے کنسنٹریٹ کرتے جا رہے ہیں. 1 تھا ڈائلیوٹ تھا, 2 ڈالے تھوڑا سا کنسنٹریٹ ہوا, 3 ڈالے مزید کنسنٹریٹ ہو گیا, 4 ڈالے اور کنسنٹریٹ ہو گیا. تو یہ بیسیکلی اس نے آپ کو ڈائلیوٹ اور کنسنٹریٹڈ سولوشن کی ایکٹیویٹی سمجھائی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کلر میں ڈفرنس آ رہا ہے نا کہ کوئی لائٹ کلر ہے, کوئی تھوڑا گاڑھا ہے, پھر اس سے زیادہ گاڑھا ہے, غور سے اپنی بک پہ اوپر دیکھیں تو یہ کنسنٹریشن کو شو کرتا ہے کہ کتنی کنسنٹریشن ہے سولیوٹ کی سالوینٹ کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ایکٹیویٹی تھی. اس میں جتنا زیادہ آپ کلرڈ ڈرنک ڈالتے جائیں گے اتنی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی جائے گی, اتنا وہ ڈارکر ہوتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر لیس آپ کلر ڈرنک ڈالیں گے تو کنسنٹریشن لوور ہوگی اور اس کا لائٹر اور فینٹر کلر ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ سمپل ایک ایکٹیویٹی تھی جس میں آپ نے سمجھا ڈائلیوٹ اور کنسنٹریٹڈ سولوشن کو. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ چیپٹر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. ہم نے اس میں آڈیوز 4 بنائی ہیں, اگرچہ بہت بڑی بڑی بن گئی ہیں. یہ والی آڈیو تھوڑی ریلیٹیولی چھوٹی ہے, اتنی بڑی نہیں ہے. پہلی تو کوئی 55 منٹ 60 منٹ کی ایک آڈیو بنی ہے. وہ کانسیپٹ ہی ایسے تھے کہ درمیان میں ان کو بریک نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اور پھر میں نے بڑی ڈیٹیل سے چونکہ ایکسپلین کیا, اس لیے ٹائم ان میں زیادہ لگ گیا. تو یہ 4 آڈیوز ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کی ایکسرسائز جو اس کے اینڈ پہ دی گئی ہے لیسن کے, کیا اس کو بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کی بھی ضرورت ہے تو اس کے اوپر بھی ایک آڈیو میں بنا دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ آپ کو لرننگ میٹیریل بھی جو ہے وہ ملے گا. ریٹن میٹیریل, سپورٹنگ میٹیریل جو ہوتا ہے جس میں ورک شیٹ اور کوئز اور اسیسمنٹ ٹیسٹ ود آنسر کی اور ود لیکچر میٹیریل, یہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اچھے طریقے سے نوٹس تیار کیجئے گا اور اس کو اچھے طریقے سے سنیے گا, اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کیجئے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.